نہیں آئے گی، عیسائی اور یہودی ان کے کام نہیں آئیں گے، قبر میں اگر کام آئیں گے تو رسول اللہ کام آئیں گے، حشر میں بھی رسول اللہ کام آئیں گے۔ یہ اصل میں شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور شیطان کا گھیرا ہے اصل میں ان وزیروں اور وزراء کے ارد گرد شیطان کا زیادہ تر گھیرا ہوتا ہے، وہ ان کو گمراہی کے راستے پہ لگاتے رہتے ہیں، اور اس قسم کے بیہودہ بیانات کہ جس سے عیسائی اور یہودی خوش ہوں، وہ بیانات ایک مسلمان غیرت مند اگر وزیر اعظم ہو جس کو غیرت رسول اور ایمان کی غیرت ہو، وہ اس قسم کا بیان ہرگز نہیں دے سکتے۔ اس آدمی تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہوا، لعنت ہے اقوام متحدہ کے چارٹر۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کی دھجیاں ہیں، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ خود اپنے چارٹر کو پامال کر رہی ہے، مسلمانوں کی قاتل ہے اقوام متحدہ، لاکھوں مسلمانوں کو اب تک اقوام متحدہ قتل کرا چکی ہے، تو اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے آواز دی، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آواز دی، نہیں آئے۔ وہ مسجد میں جیسے ہوتا ہے نا ستون کی اوٹ میں آڑ میں جگہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہاں تھے؟ آئے نہیں تھے۔ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ کہا تم کو جب میری آواز پہنچی تھی آئندہ ایسا مت کرنا، تم کو میری آواز پہنچی تھی اس پہلی آواز پر نماز میں ہی سے ویسے ہی چلے آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ ہے، وہ میں ارشاد فرمایا تم نے نہیں پڑھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب رسول اللہ تم کو پکاریں تو جس حال میں بھی ہو فوراً دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب تم کو اللہ کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ نے گفتگو کر لی، نماز میں کوئی آتے جاتا ہوا آپ نے کہا السلام علیکم، نماز ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے پڑھیے۔ اب اندر کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے باہر سے کھٹکا کیا تو آپ نے جواب میں کہہ دیا، کسی نے جواب میں کہہ دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں ابھی آتا ہوں، نماز ختم ہو گئی۔ نماز میں کلام مفسد نماز ہے، یہ نماز فاسد ہو گئی، اب نئے سرے سے پڑھیے، یعنی دوبارہ اس کو دہرائیے، وہ نماز باطل ہو گئی۔ چوتھی رکعت تھی، کسی نے آواز دی اور ہم کہتے جی ابھی آ رہا ہوں، تو چاروں رکعت چوتھی رکعت میں تھے آپ، بیکار ہو گئی، اب نئے سرے سے پڑھیے، وہ نماز ختم ہو گئی۔ نماز میں کلام مفسد نماز ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے بلایا، دوسری رکعت تھی یا تیسری رکعت تھی یا پہلی رکعت تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، نماز چھوڑ کر ویسے ہی فوراً چلے آئیے۔ حضور نے جس کام کو فرمایا ہے اس کام کو پورا کر دیجیے، پھر جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے شروع کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر رہے اتنی ہی دیر دربار خداوندی میں حاضری ہوتی رہی۔ یہ عظمت رسول ہے، یہ مقام رسول ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا گستاخی کرنے والا خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، رشدی ہو، یہودی بچہ ہو، کوئی بھی ہو، واجب القتل ہے۔ زمین پر اس کا وجود مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے،
اور جو اس سلسلے میں بےہودہ گوئی اور یاوہ گوئی اور ہرزہ سرائی وزیر اعظم کر رہی ہیں، یہ کوئی اور کر رہا ہے، یہ سب ہرزہ سرائی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ کی سزا جو ہے وہ سزا ایک موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر